ماں کی بد دعا کی 5 نشانیاں۔ 5 نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ماں نے بد دعا کر دی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلی نشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن وجہ تک نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دیں گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، لیکن شاید یہ آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائیں۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی ماں سے ایسے الفاظ سن لیتا ہے جو وہ صرف غصے میں کہہ جاتی ہے یا جذبات میں بہہ کر زبان سے نکال دیتی ہے، لیکن والدہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ایک دعا یا بد دعا کا اثر رکھتی ہے، خاص طور پر اگر دل سے نکلی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھا عرش کی طرف جاتے ہیں، اور پھر انسان زندگی بھر سمجھ ہی نہیں پاتا یہ گرتی ہوئی قسمت ہے یا مسلسل ناکامیاب یا رشتوں میں دراڑیں یا بے سکونی۔ آخر آئی کہاں سے ہیں؟ وہ تو بس اپنی ماں سے معمول کی بحث سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ایک معمولی تلخ جملہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور اس کے دل سے نکلنے والی آہ نے تقدیر کی زمین میں وہ بیج بو دیے تھے جن کے کانٹے اب زندگی کو زخمی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ماں روتی ہے، دل سے دکھی ہوئی اور اس کی لبوں سے ایسی بد دعا نکلی جو رب العالمین نے قبول کر لی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی باپ کے مقابلے میں ماں کی دعائیں اور بد دعائیں کہیں زیادہ وزن رکھتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا دل واقعی دکھی ہو جائے اور اس کے بولے ہوئے الفاظ اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، ایسے الفاظ جو دنیا کی کوئی اولاد، کوئی دعا، کوئی تعویذ فوراً نہیں روک سکتی۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ سب سے پہلی نشانی ہے بے سبب ناکامیاب اور رکاوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر کام مشکل سے ہوتا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش رنگ لاتی ہے، ہر طرف سے بند دروازے ہیں، ابھی سب اپنا کام یہاں اور رکاوٹیں سمجھ نہیں آتی۔ نہ بیماری ہے، نہ غربت کی شدت، نہ دشمنی، پھر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ماں کی زبان سے نکلی بد دعا انسان کی تقدیر میں ایسی بندش بن جاتی ہے جسے صرف توبہ اور والدہ کی رضا سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا جنت کا راستہ اور بد دعا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، کیونکہ ماں کا دل دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ دل زخمی ہو جائے تو اس کی بد دعا کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اس آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی رب کی نافرمانی ہے، اور اس کی نافرمانی کی سزا دنیا میں رکاوٹوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، اگر ماں خاموش ہو جائے اور دعا سے ہاتھ روک لے تو اولاد کی قسمت میں پاپ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان امام احمد بن خلیل کے پاس آئے اور کہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ امام نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے؟ اور وہ خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ امام نے کہا، پھر اپنی ماں کو راضی کرو، کامیابی اس کی رضا میں چھپی ہے۔ لہٰذا اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری محنت رائے گاں جا رہی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی،
تم قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہو تو لمحہ بھر کے لیے سوچو کہ تمہاری ماں تم سے خوش ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے نکلی آہ نے تمہارے لیے بندش بنا دی ہے۔ دوسری نشانی سکون قلب کا چھن جانا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت دولت یا صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، لیکن اگر ماں کی دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی آہ یا بد دعا نکل جائے تو انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو سکتا ہے، ہنستا ہو، کھاتا پیتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی ہو، گم شدہ، ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کچھ ہو گیا ہو، جیسے دل کے اندر کوئی گھٹن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکا کرو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیات کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے میں بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان صابری کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے سکون چھین لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، دل بے چین، ذہن پریشان، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کا دل دکھایا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی رزق میں بے برکتی تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں ہوتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، محنت تو ہے لیکن نتائج صفر۔ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت محسوس ہو جائے تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانک لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو۔ اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی ماں ہو، تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقویٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ماں کے ساتھ بد سلوکی کی ہے تو اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی اولاد کی نافرمانی۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو روندتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بد سلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموشی ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت میں ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کی باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں۔ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیات کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا، جب سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بادعمالی اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
पांचवी निशानी, इबादत में भी ज़ौक़ की और दुआ की अदम कबूलियत। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने तहज्जुद में आंखें नम करके दुआ की और रमज़ान की रातों में गिड़गिड़ा कर रो रो कर हाथ उठाए, मगर फिर भी दिल मुतमइन ना हुआ, दुआएं मांगी लेकिन कबूल ना हुई, इबादत की लेकिन रूह को ताजगी ना मिली, मस्जिद में जाकर भी दिल भटकता रहा, कुरान पढ़ा मगर दिल पर असर ना हुआ। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो मुमकिन है कि तुम्हारी इबादत एक ऐसी बद्दुआ की जद में आ चुकी है जिसे तुमने कभी संजीदा नहीं लिया, और वो है तुम्हारी माँ के दिल से निकली हुई आह। इबादत में सिर्फ जिस्म नहीं, दिल और रूह की शिरकत भी ज़रूरी है। जब दिल ज़ख्मी हो या किसी मज़लूम की इस पर आह लग चुकी हो तो फिर इबादतें भी बेरंग हो जाती हैं, और जब वो मज़लूम तुम्हारी माँ हो तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह से हिजाब खड़ा हो जाता है। तुम मांगते हो मगर जवाब नहीं आता, तुम सजदा करते हो मगर लज़्ज़तें नहीं मिलती, तुम कुरान खोलते हो मगर दिल नहीं करता। ये वो हालात हैं जिसे रूहानी ज़वाल कहा जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है, और जब बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं गरीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब मुझे पुकारता है। लेकिन जब बंदा वालिदैन खसूसन माँ का दिल दुखाता है और इससे मुआज़रत तक नहीं करता तो इसकी दुआ रुकी रहती है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की माँओं को सलामत रखे और हमें माँ की इज़्ज़त करने की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।